سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ایسی چیز بتا دیجئے کہ اگر میں اس کو تھام لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن مجھے تیر لگا تو میں نے حس کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے۔ سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا بات کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں۔ اگر وہ ان کے سامنے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ عز و جل کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، تو وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ پر حق ہے، اگر میں اسے فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر اسے شفا دوں گا تو اس سے اس کے پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور اس کے پہلے خون سے اچھا خون عطا کروں گا، اور میں اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے، اور اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ سے اچھا سلوک کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے بعد واپس آ رہا تھا کہ ایک سواری کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب سواری قریب آئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس پر کوئی عورت سوار ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب میں کہا، سلام قولا من رب رحیم۔ اس نے آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ زیارت حرمین شریفین کے بعد واپس آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، یہاں کہاں؟ کہنے لگی، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہیں۔ میرے اندازے میں وہ بوڑھی عورت تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کدھر جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، داخل ہو مصر میں اللہ نے چاہا تو دل جمی سے۔
میں سمجھ گیا شہر جانا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی شہر جانا ہے، لہٰذا میں آپ کو راستے کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ کہنے لگی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ میں سواری کی نکیل پکڑ کر چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے عربی کے چند اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگی فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو کچھ تمہارے لیے قرآن میں سے آسان کیا گیا۔ میں خاموش تو ہو گیا مگر سوچتا رہا کہ یہ عورت کون ہے۔ میں نے کچھ اس کی گھریلو تفصیل معلوم کرنا چاہی تو اس نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نہ تم سوال کرو ایسی چیز کے بارے میں اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے۔ میں سمجھ گیا کہ گھریلو معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں چلتا رہا۔ شہر کے قریب آ کر میں نے اس سے پوچھا شہر میں آپ نے کس سے ملنا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا اللہ نے اس کو مال اور بیٹے بھی عطا کیے ہیں۔ چنانچہ میں شہر میں داخل ہوا۔ مجھے قافلے والے ملے جو حج کرنے کے بعد واپس آئے تھے اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ کہنے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹوں کے یہ نام ہیں۔ میں نے بلند آواز سے پکارا تو 3 بچے بڑے خوبصورت، بڑے علم و فضل والے، تر و تازہ چہرے والے بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ پریشان تھے کہ ہماری امی کدھر رہ گئی۔ وہ امی کو قافلے میں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ خیر جب آپس میں ملے تو بہت خوش ہوئے۔ میں نے سوچا اب میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ اس وقت اس عورت نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر۔ بچوں کو اشارہ کیا کہ کچھ کھلاؤ۔ بچے کچھ پھل لے کر آئے۔ میں نے کھانے سے معذرت کی۔ اس نے آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھلاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یا خدایا یہ کیا معاملہ ہے، یہ معاملہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کچھ پھل کھائے اور بچوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جب سے آپ کی والدہ مجھ سے کلام کر رہی ہیں، میری ہر بات کے جواب میں یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی ہیں۔ وہ کہنے لگے ہاں یہ ہماری والدہ ماجدہ قرآن پاک کی حافظہ اور حدیث کی عالمہ ہے۔ ان کے دل میں خوف خدا بیٹھ چکا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنی باتوں کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا 20 سال سے قرآن کی آیات کے سوا کوئی لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔